میری برتھ ڈے. آپ لوگ بھی میری فیملی کا حصہ ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا. اور یہ جو وکٹری کا نشان ہے یہ ایک ہسٹوریکل وکٹری ہے اور اس نشان کو بھی ہسٹری میں لکھا جائے گا. آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں. ماضی میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہی. 18ویں ترمیم کی تو کہا کہ آپ کو خطرہ نہیں ہوگا. ابھی جو ترمیم ہوئی اس کے بعد کیا سپریم کورٹ سے تمام خطرات ٹل گئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں تو ترمیم میں زیادہ کارگر نہیں رہی. دیکھیے جی خطرات رہتے ہیں اور خطرات سے کھیلنا ہی کھلاڑی کا کام ہوتا ہے. تو کھیلتے رہیں گے آگے بھی اور ترمیم بھی کوئی آخری نہیں ہو رہی. ترمیم پہ ترمیم چلتی رہے گی. جدھر جدھر مشکلات آتی رہیں گی ویسے ویسے آگے بڑھتے رہیں گے. میں نے لیکن آپ کو جو ایک اور چیز امپورٹنٹ کی تھی کہ ہم آج کے دن کیک کھائیں گے اور باقی سب دودھ کھائیں گے. وہ بھی اللہ نظر رکھ لی. آپ پیشگوئی کرتے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتی ہے. یہ بھی سچ ثابت ہوئی ہے. اڈیالہ کے حوالے سے کیا پیشگوئی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی دنیاوی اور قانونی طور پہ تو دیکھیں ایک تو وہ پھنس چکے اور عمران خان صاحب کو یہاں تک پہنچانے والے, عمران خان صاحب کی پارٹی کو بیچنے والے, ان کی نشاندہی میں کرتا رہوں. اور آج کے تو آپ کا کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آج اگر وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہوئے اس کے مخالف ہی ووٹ دیتے. یہ سب انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے. پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ تھی, پی ٹی آئی کی پلاننگ کے تحت ایک اور فارورڈ بلاک بھی آ گیا. اور آج آپ نے دیکھا کہ ترمیم کا ساتھ نہیں دیا پی ٹی آئی نے لیکن کلاس کا ساتھ دیا. تو یہ جھوٹ اور فریب پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے. 15 دن سے بانی جو ہے بقول ان کے کہ ان سے کوئی ملنے والا نہیں تھا. یہ کیسے انہوں نے نیگوشیٹ کیا کہ ہم یہ جو بیچا ہوا مصدق ہے لے کے جائیں گے خان صاحب کے پاس, اور چلے بھی جاتے. وہ اور بات ہے کہ وہاں سے جو ان کو گالم گلوچ اور ماں بہن سننی پڑی ہے وہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ ہے. لیکن انہوں نے پارٹی بھی بیچ دی ہے. ان کا جو 18 اکتوبر کا دھرنا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی مچھر کیا مکھی کا بچہ بھی نہیں نکلا. اور قوم کو سمجھ آئے گی کہ سارا بکاؤ مال تھا. دیکھیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بے شرم لوگ جو تحریک انصاف کی خلاف پریس کانفرنس کر کر, عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کر کے آج بھی سینیٹ کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اور آج بھی چھپے بیٹھے. ہم نے تو جب نکالے بھی گئے اور سچی بات پہ تب پارٹی بھی عروج پہ تھی اور خان صاحب چاند پہ تھے اور ہم نے پارٹی کی سیٹ بھی منہ پہ ماری. تو آدمی کا کردار یہ ہوتا ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیرو بنی پھر رہے تھے. لوگ دکھ دری داستان بتا رہے تھے کہ 9 مئی کو یہ ہوا, مذمت کرتے پہ بے شرموں کی طرح بے آؤں کی طرح بیٹھے ہوئے بھی ہیں کرسیوں کے اندر. لیکن یہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جی ہمارے بندے توڑ لیے, فلانا کر دیا دماغ. حالانکہ میں تو اس کلیریفیکیشن کے اندر نہیں جاتا. جس کو جو سمجھتا رہے اٹھتا وہ ہم نے اٹھایا ہے, ہم نے بٹھایا ہے, ہم نے لٹھایا ہے, ہم نے کروا لیا. جی تو اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نہیں فردر دینا چاہتا. لیکن وہ بھی ان کا جھوٹ اور فریب پکڑا گیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہ بتائیے آپ نے کہا یہ کھیل ہے اور کھیل چلتا رہے گا. یہ جو کھیل ہے اس کا کھلاڑی کون تھا اور کون اس کا ہیرو ٹھہرا؟ اور دوسرا سوال, آپ عمران خان کے سابقہ دوست بھی ہیں اور ان کی پارٹی میں بھی رہے, کیا آپ کو کردار ادا کریں گے ان کو سیاست کے اندر دوبارہ لانے میں؟ دیکھیں جی میں تو مجھے لاہور میں آج میں بات کروں گا. آپ نے سوال کیا ہے, جب لاہور میں تھے عمران خان صاحب تو مجھے بلایا گیا تھا یہ سب سچویشنز کے بعد, لیکن رات کے اندھیرے بلایا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا میں دن کے اجالے میں آؤں گا. نہ میں نے پارٹی جوائن کرنی تھی, نہ پارٹی جوائن کروں گا, نہ آگے کوئی میری ایسی سوچ ہے. جس دروازے کو, جس دہلیز کو آپ نے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. لیکن میں آپ کو اس کے وٹنس بھی بتا سکتا ہوں جو میسنجرز تھے. لیکن اگر کوئی وہ اپنی حساب سے مجھے بلاتے ہیں تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے مجھے سیاست سکھائی ہے. میرے اندر نہ وہ چیز ہے. تو اگر وہ بلائیں گے تو کاش وہ میری پہلے بات سن لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور آج جو آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم آپ کے توسط سے دیکھ رہی ہے, ان کو پتہ چلا کہ جن کو آپ فارم 47 کہتے تھے, جس گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, اس کو مہر لگا کے انڈورس کر دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے. جب ان کے ساتھ مذاکرات بھی آپ نے کر لیا, آپ نے ان سے مانگ بھی لیا, آپ نے ان سے رسائی بھی مانگ لیا, آپ نے ان کے ساتھ کلوزز میں بیٹھ گئے, آپ ان کے ساتھ مہینوں ساتھ چلتے رہے. میں آپ کو بتاتا رہا یہ فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں, پیسے بھی لے رہے ہیں, ٹپس بھی لے رہے ہیں, گاڑیاں بھی یوز کر رہے ہیں, پیٹرول بھی یوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو لیجیٹیمیٹ بھی کر دیا. تو اب اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. اور جتنے دھڑوں میں وہ ٹوٹ گئے. اور میں نے ابھی سنا ہے آپ لوگوں سے کہ پارٹی کے لوگوں نے بھی اس بات کو انڈورس کر دیا ہے کہ پارٹی کا فارورڈ بلاک آ گیا. یہ سب پی ٹی آئی کی پلاننگ تھی جو میں آپ لوگ انفارم کرتا آ رہا تھا. دوسرا سوال سر, پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے 3-4 دن سے کہہ رہے ہیں اپنی فیملی سے رابطے میں نہیں ہے, کیا ان کا بھی ضمیر جاگ گیا, عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو قبل از وقتوں کی بات کرنی. میں نے آپ کو بتا دیا, گیسٹ ورک آپ لوگ کرتے رہیں گے. ضرورت پڑے گی میرے خیال سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ خود ہی پہنچ جائیں گے وہاں تک, اور اناؤنس بھی ہو جائے گا. لیکن ایز آف ناؤ
तो किसी चीज़ की कोई अलग मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। जो कौम के आगे चीज़ें खुलनी थी वो खुल गई हैं। सबकी बातें, सियासी बहनों की बातें भी धरी की धरी रह गई, और क्या कहते हैं, अच्छा हुआ जिन्होंने। सेनेटर फैसल बावड़ा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।